حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہے جن سے اللہ پاک نے بڑی بڑی قربانیاں لی۔ نمرود نے انہیں آگ میں جلانے کی کوشش کی مگر اللہ پاک نے انہیں صحیح سلامت آگ سے باہر نکالا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر لوٹے تو شہر کے لوگوں نے کہا، اے ابراہیم یا تو اپنے خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دے یا شہر کو چھوڑ دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام مصر چلے گئے۔ مصر کے بادشاہ کو جب یہ یقین ہو گیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے تو بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کا نکاح جناب ابراہیم سے کرا دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کے ہمراہ فلسطین چلے گئے اور وہیں پہ رہنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ دن رات اللہ سے یہ دعا کرتے، اے میرے پروردگار مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ سالوں گزرتے گئے مگر اولاد نہ ہوئی۔ عمر ڈلتی گئی، 84 سال کی عمر میں بھی وہ اللہ سے مایوس نہ ہوئے اور اللہ سے دعا کرتے رہے۔ بالآخر اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں ایک پیارا سا بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا۔ ذرا سوچے، ایک باپ جو کئی دہائیاں اولاد کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہے، پھر بڑھاپے میں اولاد عطا ہوئی، کس قدر بیٹے سے محبت ہوگی۔ آپ اپنے فرزند کو سینے سے لگائے رکھتے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نوجوان ہوئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ایک رات جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ اے ابراہیم میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر، تو اگلے دن 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اگلی رات دوبارہ خواب آیا، اے ابراہیم میری راہ میں سب سے پیاری چیز کو قربان کر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا، میری سب سے پیاری چیز تو میری اولاد ہے، کہیں خدا مجھے آزمانا تو نہیں چاہتا کہ میں اپنی اولاد سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یہ اپنے رب سے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں تیری قربانی دے رہا ہوں۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس پہ عمل کریں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ پھر فرمایا، اے میرے پاپا جان میری گردن پہ چھری چلانے سے پہلے اپنی آنکھیں بند کر لے، کہیں مجھے تڑپتا ہوا دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی تو اللہ نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور آسمان سے ایک تنبا نازل کیا گیا۔ یہ قربانی صرف ایک جانور کی نہ تھی، یہ محبت، اطاعت اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے کی وہ عظیم مثال تھی جو قیامت تک کے لیے قائم کر دی گئی۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، سلام ہو ذبیح اللہ جناب اسماعیل علیہ السلام پر۔